Shami Production, an Islamic record label. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند سارے مل کے پڑھو صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. زور سی آواز کے ساتھ وعلی آلک واصحابک سیدی وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم. اسلام اطاعت خلفۂ راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. خلیفہ اول و بلا فصل، افضل الخلق افضل البشر بعد انبیاء، حضرت صدیق اکس حسن کمال محمد، حضرت فاروق ذل جاء و جلال محمد، حضرت عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حضرت حیدر بہار باغ خصال محمد. از مذہب رفاظ و خوارج و نواسب و بیزارم، من کے سنی دوست دار چار یارم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضى وبناهما والفاطمہ. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. پڑھ لو سارے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. زور نال رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. میرے مصطفیٰ کریم آقا دی آمد دی خوشی منان والے ہو، میرے آقا دی آمد دی خوشی دی اندر مل کے بولن والے ہو، ذرا زور نال بولو. رب محفلاں
سجائیاں نے سرکار اور دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار زور نال اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے اک دیداری آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے دیداری آپ دے کئی ترس دے سونے دے دیدار واسطے کئیاں سونیاں کئیاں نو روز ہوندے نے آقا دیداری آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے آقا دیداری آپ دے کئی ترس دے سونے دے دیدار واسطے ہاتھ چاکے کئی ترس دے سونے دے دیدار واسطے کی ناؤ میرے رب العالمین نے فرمایا میں شمس و قمر نو پیدا فرمایا اپنے نبی دی نورانیت دے صدقے پیدا فرمایا شجر و حجر نو پیدا فرمایا اپنے نبی دی نورانیت دے صدقے پیدا فرمایا لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر میں جنت نو پیدا فرمایا ہے سونے تیری نورانیت دے صدقے پیدا فرمایا میں کائنات نو پیدا فرمایا سونے تیری نورانیت دے صدقے پیدا فرمایا میں شمس و قمر نو پیدا فرمایا اے میرے سونے تیری نورانیت دے صدقے پیدا فرمایا محمد وأمته لما خلقت الجنة سونيا میں کائنات نو پیدا فرمایا ہے تیری نورانیت صدقے پیدا فرمایا اے سونیا میں چادر آسمان نو ستاریاں نال سجایا تیری نورانیت صدقے سجایا چادر زمین نو سبزاداری نال سجایا تیری نورانیت صدقے سجایا ہے سونے
اگر تینوں پیدا نہ فرماندا نہ نبیاں نو نبوت عطا فرماندا نہ چادر آسمان نو پیدا فرماندا نہ چادر زمین نو پیدا فرماندا سونیا کائنات بنائی ہے میں رب نے تیری نورانیت دے صدقے بنائی ہے اور مولانا آج آپ کو عزت ملی ہے سیدہ زہرا کے بابا کا صدقہ ہے آپ اگر منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سناتے ہیں نہ میرا کمال نہ میری آبا و اجداد کا کمال میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے جو رب نے عطا فرمایا ہے آج نبی کا صدقہ لے کر عزتوں کے تاج کی صورت میں آج نبی کا صدقہ لے کر شہرتوں کے تاج کے صورت میں آج نبی کا صدقہ لے کر اپنے عزتوں کے عروج میں آقا کی آمد کی دلیلیں مانگتا ہے یاد رکھنا یہ دلیل کافی ہے میرے رب نے فرمایا ہے اگر رب ہونا بھی ظاہر کیا ہے اپنے نبی کے صدقے کر دیا کی نہ کیتا یاری نے ایک یاری واسطے ہاتھ چاکے کی نہ کیتا یاری نے ایک یاری واسطے رب میں فلا سجایاں نے سرکار واسطے مالک کائنات کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کے اس ببرکت نورانی پر نور لمحے میں اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق و سعید مل رہی ہے دعا کرو مالک ہم سب کی حاضری کو اپنے نبی کی ولادت کا صدقہ اپنی بارگاہ الہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ سارے آئے درود و سلام کا ترانہ پڑھتے ہوئے نماز باجماعت ادا کی ابھی تک آپ محفل پاک میں موجود ہیں اب اختتام کی طرف محفل چل رہی ہے تو اس متبرک مبارک لمحے کے صدقے آپ کا آنا قبول فرما کے دنیا و آخرت میں عزتوں کا تاج عطا فرمائے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی سے اپنا گفتگو کا آغاز کر کے انشاءاللہ سمیٹوں گا رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اے محبوب یاد کریں کہ جب ہم نے عالم ارواح میں انبیاء اکرام کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا لما آتیتکم ہم نے وعدہ لیا تھا من کتاب و حکمہ اے نبیو اے میرے پیغمبرو جب تمہیں کتاب عطا کر دوں حکمت عطا کر دوں نبوت عطا کر دوں ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم اس کے بعد تمہارے پاس میرا شان والا رسول آ جائے میرا وہ محبوب آ جائے جس کے صدقے میں نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ تم نے نبی ہونے کے باوجود میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی مدد بھی فرمانی ہے یعنی اس آیت میں رب نے اپنے نبی کو وہ اجتماع یاد دلایا آج پوچھا جاتا ہے نا یہ تم بیٹھے ہو یہ خرچ کیا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے یہ تو نیا کام ہے کسی بادشاہ نے ایجاد کر دیا تھا پہلے تو کبھی نہیں تھا تم نے آج اس کو شروع کر دیا ہے تو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بابا تیرا بھی قرآن پہ ایمان ہے میرا بھی قرآن پہ ایمان ہے
قرآن کی ایک ساکن کا انکار ہو جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کی سارے قرآن کی پوری آیت ہے۔ آ اٹھا قرآن، کہا کہاں لکھا ہے نبی کا میلاد، کہاں لکھا ہے نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا؟ میں نے کہا دلیلیں تو اور بھی بہت ہیں، رب کا قرآن ہی پڑھ کے دیکھ لے۔ رب نے اپنے نبی کو فرمایا تھا محبوب یاد کریں وہ اجتماع جب ہم نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کو اکٹھا کیا تھا، نہ شمس و قمر تھا، نہ باغ و بہر تھا، نہ شجر و حجر تھا، نہ خشک و تر تھا، نہ جن و بشر تھا۔ اے محبوب ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ابھی کائنات عالم کا وجود ہی نہیں تھا۔ اے محبوب ہم نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کو اکٹھا کر کے جلسہ منعقد کیا تھا، انبیاء کو اکٹھا کر کے آپ کے ذکر کی محفل سجائی تھی، نبیوں کو اکٹھا کر کے میں رب نے خود خطاب فرمایا تھا۔ میں نے کہا تھا اے میرے نبیوں جب تمہیں نبوت کا تاج عطا فرما دوں، جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، جب تمہارا کلمہ پڑھنے والے تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، جب تمہارے سروں پر نبوت کا تاج چمک رہا ہو، قرآن کی نص ہے، انکار دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے میرے نبیوں جب تمہیں نبوت کا تاج عطا کر دوں، جب تمہیں کتاب عطا کر دوں، جب تمہیں حکمت عطا کر دوں، جب تمہارا کلمہ پڑھنے والے تمہارے گیت گانے والے تمہارا ذکر کر رہے ہوں، اے میری جماعت انبیاء اس حال میں اگر میرا محبوب آ جائے، تم محبوب کے آنے پر نبی ہونے کے باوجود میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا، میرے نبی کی غلامی میں بھی آنا۔ لہذا رب قرآن میں یہ واضح کر رہا ہے ارے نبی کا میلاد تو اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، نبی کا میلاد اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ جب تو نبی کے میلاد میں آئے گا اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے قافلے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ تیری غلط فہمی ہے، کہاں لکھا ہے؟ رب کے قرآن میں لکھا ہے، رب نے قرآن میں لکھا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ عالم ارواح میں سب سے پہلا میلاد میرے رب نے منایا تھا، بعد میں ہر نبی نے اپنے اپنے دور نبوت میں میرے آقا کی آمد کا ذکر کیا تھا۔ اٹھاؤ قرآن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو کعبے کی دیواروں کے سائے میں بیٹھے اور پھر کھڑے ہوئے رب کے دربار میں دعا کی۔ جناب ابراہیم نے جب کعبے کی دیوار تعمیر کر لی، تعمیر کعبہ ہو گیا، آپ نے کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر کہا اے میرے مالک میں تیرا خلیل ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ایسا شان والا رسول عطا فرما، ایسا شان والا رسول عطا فرما جو ان میں آ کے تیرے قرآن کی آیتیں پڑھے، انہیں کتاب سکھائی، انہیں حکمت سکھائی، انہیں پاک کر دے۔ ارے آؤ آگے چلو، آخری نبی آخر الزمان سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھاؤ قرآن پارہ نمبر 28 ہے، مجمع لگایا، اپنی امت کو اکٹھا کیا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کیا، اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے ایک حلقہ بنایا اور ایک مجمع لگا کر کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ارے وہ رسول آنے والا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے جس نبی کے صدقے رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے جس نبی کے صدقے رب نے شجر و حجر کو پیدا کیا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے جس نبی کے صدقے رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے جس نبی کی نبوت کے صدقے رب نے جناب آدم کو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، وہ رسول آنے والا ہے جس رسول کی ولادت کے صدقے رب نے موسیٰ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری غلامی میں آنے والوں، اے میرے غلاموں یاد رکھنا وہ سونا آنے والا ہے، وہ ماہی آنے والا ہے، وہ مکی آنے والا ہے، وہ مدنی منٹھار آنے والا ہے جس نبی کی نبوت کے صدقے رب نے نبی عیسیٰ کو بھی نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ گویا ہر نبی اپنے اپنے دور نبوت میں میرے آقا کا میلاد منا رہا تھا، میرے رب نے میرے آقا کا میلاد منایا تھا، میرے رب کے نبیوں نے میرے آقا کا میلاد منایا تھا اور بعد والوں کو واضح کر دیا تھا اگر رب کی رضا چاہتے ہو اپنے آقا کی آمد کی خوشی کرو، انشاءاللہ اللہ
دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کا میلاد تو ہر نبی نے منایا، فرق کیا ہے؟ ہاں جہاں جھگڑا ہے وہ بھی حل کر لیتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق ڈھونڈو، جھگڑا نہ کرو۔ فرق یہ ہے کہ رب نے فرمایا اے میری جماعت انبیاء میں بھیجوں گا۔ توجہ کرنا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، میرا رسول آئے گا، میں اپنا نبی بھیجوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بھی آنا بھی ذکر ولادت ہی ہے، آقا کی آمد کا ہی ذکر ہے کہ میں اپنا محبوب بھیجوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، اس کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی، مالک عالم ارواح میں جس نبی کی بشارت عطا کی تھی، میں خلیل تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ سونا محبوب عطا فرما دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، مالک عالم ارواح میں تو نے ہمیں بتایا تھا شان والا رسول آئے گا، آج اپنی امت کو بتا رہا ہوں، اے میرے غلاموں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، وہ شان والا رسول آ رہا ہے جس کے صدقے رب نے کائنات کو بنایا ہے۔ لاکھوں سلام سیدہ آمنہ کی عظمت پر جنہیں رب اپنا سونا محبوب عطا فرما دے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے رب نے فرمایا بھیجوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مالک بھیج، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آ رہے ہیں۔ آج یہ گلیاں سجا کر، محلے سجا کر، اپنی محبتوں کا اظہار کر کے، لنگر پکا کر، درود و سلام پڑھ کر، اپنے سروں کو ڈھانپ کر، اچھے لباس پہن کر، آج گلی گلی دیوانے بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا تھا بھیجوں گا۔ توجہ، اللہ نے فرمایا تھا بھیجوں گا، ابراہیم نے فرمایا مالک بھیج دے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ آج امتی گلیاں سجا کر، محلے سجا کر، بازار سجا کر، لنگر پکا کر، درود و سلام پڑھ کر یہی تو اظہار کر رہا ہے، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ فرق یہ ہے، بات آمد کی ہی ہے، رب نے فرمایا بھیجوں گا، ابراہیم نے فرمایا بھیج دے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آ رہے ہیں۔ آج آقا کا کلمہ پڑھنے والا، آج مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے والا، آج اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرنے والا، اپنے آقا کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والا، اپنے آقا سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے والا، اپنے آقا کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، اپنے گلیاں محلے سجا کر، اپنے بازار سجا کر، اپنے گھر سجا کر، اپنی مسجدیں سجا کر، اپنا بدن سجا کر، اپنی زبانوں پہ درود و سلام کے ترانے پڑھ کے، اپنے سروں کو ڈھانپ کر باادب طریقے سے یہی تو کہہ رہا ہے، ارے مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ ارے مومنوں خوشیاں مناؤ، وہ محبوب آیا ہے جس محبوب کے صدقے رب نے نبیوں کو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، وہ محبوب آیا ہے جس محبوب کے صدقے رب نے دنیا میں عزتیں دی ہیں۔ ارے مومنوں خوشیاں مناؤ، وہ محبوب آیا ہے، جب قیامت کے دن سارے چھوڑ جائیں گے، اللہ اپنے نبی کی شفاعت کا حصہ غلاموں کو عطا فرمائے گا۔